السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی۔ آج کا موضوع ذرا دل کے قریب ہے اور سچ کہوں تو بالکل سچی بات ہے۔ ہم عورتیں شادی کے بعد کیا کرتی ہیں؟ یہی سوچتی ہیں نا کہ بس شوہر کی ہر بات مانو، اپنی ہر خواہش قربان کر دو، دن رات ان کے آگے پیچھے لگی رہو تو شوہر کے دل میں جگہ بن جائے گی۔ میری بھی 4 بیٹیاں ہیں اور سچ کہوں تو گھر سنبھالتے سنبھالتے اور بچوں کی ذمہ داریوں کے ساتھ کئی بار ذہن میں آتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو کتنا تھکا دیتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ جتنا ہم خود کو بھلا کر قربانیاں دیتی ہیں، اکثر ہماری قدر اتنی ہی کم ہونے لگتی ہے۔ ایک مرد کی نفسیات اس طرح کی ہوتی ہے کہ کوئی چیز اگر اسے بغیر محنت اور ہر وقت ملتی رہے تو وہ اس کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے جو عورتیں خود کو مٹا دیتی ہیں تو ان کی قدر کبھی بھی نہیں ہو پاتی۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے شوہر کی آیا بننا یا ہر وقت کی خدمت گزار بننا بند کر دیں۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ شوہر کا خیال نہ رکھیں، لیکن موزے ڈھونڈ کر دینے سے لے کر تولیہ ہاتھ میں پکڑانے تک ہر چھوٹے کام کے لیے دوڑنا چھوڑ دیں۔ جب آپ ان کے بچوں جیسے کام کرنے لگیں گی تو وہ آپ کو اپنی ضرورت تو سمجھیں گے، لیکن وہ احترام نہیں دیں گے جو ایک برابر کے ساتھی کو ملنا چاہیے۔ دوسری بات کہ ہر وقت دستیاب نہ رہیں۔ اگر آپ بچوں کے کام میں ہیں یا اپنے کسی کام میں مصروف ہیں تو فوراً سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا ضروری نہیں۔ اپنی بھی ایک زندگی رکھیں۔ جو عورت اپنی ذات اور اپنے گھر کے کاموں میں خوش رہتی ہے، شوہر بھی اسی عورت کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ تیسری بات جو بہت ضروری ہے وہ ہے کہ آپ کی خاموشی اور آپ کا رویہ۔ جب کبھی شوہر غصے میں ہو، تانا دیں یا اونچی آواز میں بات کریں تو فوراً چیخنا یا رونا دھونا شروع نہ کریں۔ رونا مرد کو یہ دکھاتا ہے کہ آپ کمزور ہیں۔ اس کی بجائے بالکل پرسکون ہو جائیں، بس خاموشی سے ان کی طرف دیکھیں اور بغیر کچھ کہے وہاں سے ہٹ جائیں۔ یہ ٹھنڈی خاموشی چیخنے سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اور اپنی باڈی لینگویج کو بہتر بنائیں۔ کندھے جھکا کر مت چلیں، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں اعتماد رکھیں۔ ساتھ ہی گھر کی مالی معاملات اور بچت کی سمجھ بوجھ بھی رکھیں۔ شوہر دیکھتا ہے کہ بیوی سمجھدار ہے اور فیصلے کر سکتی ہے تو وہ بھی اس کی بات سنتا ہے اور اس کی بات کی ویلیو بھی کرتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل کھلی کتاب نہ بنائیں۔ اپنے سارے جذبات اور ہر چھوٹی بات بھی ہر وقت شوہر کو بتانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے اندر ایک تھوڑا سا پر اسرار ذرا رہنے دیں۔ اپنی دنیا صرف شوہر اور گھر تک محدود نہ رکھیں۔ کوئی نیا ہنر سیکھیں، اپنے شوق پورے کریں اور اپنی ایک الگ پہچان بنائیں۔ جب شوہر کو لگے گا کہ آپ کی اپنی بھی ایک خوبصورت دنیا ہے اور آپ صرف اس کے انتظار میں نہیں بیٹھی رہتی تو اس کے دل میں آپ کو کھونے کا ہلکا سا ڈر پیدا ہوگا، اور یہی ڈر عزت لاتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی ان بہنوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا جو اپنی شادی شدہ زندگی کو چلانے کے لیے محنت تو کر رہی ہیں لیکن ان کی وہ عزت نہیں بن پا رہی ہے شوہر کے دل میں جو کہ ہونی چاہیے، جو ان کی قربانیوں کا صلہ ہونا چاہیے، جو ان کے شوہر کو سمجھنا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ میری یہ باتیں ان کے لیے کوئی رہنمائی کا ذریعہ بن سکیں۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے اور سبسکرائب بھی نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور آپ کا کمنٹ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے تو کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے میری ڈیلی روٹین یہی ہوتی ہے ہر عورت کی، ویسے تو ڈیلی روٹین، لیکن آج میں بنا رہی ہوں اغوانی پلاؤ کہ یہ بہت مزے کا بنا تھا، میرے ہسبینڈ کو بہت پسند آیا تھا، خاص انہی کی فرمائش پہ یہ میں نے تیار کیا تھا۔ ماشاءاللہ سے میرے بچوں کو بھی بہت اچھا لگا تھا۔ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں ڈیلی لائف کی یا پھر ایسی سچی باتیں جو ہماری زندگی بدل دیں، جو حقیقت پر مبنی ہو نہ کہ کتابی باتیں ہوں، انسان کی اپنی زندگی کا تجربہ ہو، میری جو باتیں ہوتی ہیں یہ میرا اپنا تجربہ ہے، کچھ لوگوں سے سیکھا گیا تجربہ ہے جو میں نے حاصل کیا ہے لوگوں کی زندگیوں سے۔ باقی اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ میری یوٹیوب فیملی اب آہستہ آہستہ کر کے بڑی ہو رہی ہے، اور اللہ پاک میری اس فیملی میں مزید برکت ڈالے، اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور میرے بچوں کے نصیب بہت اچھے کرے اور ہم سب کے بچوں کے نصیب بہت اچھے کرے۔ مجھے دیجیے اجازت۔
اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.